رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے قرآن مجید کا تعارف، قرآن مجید کے بارے میں بنیادی معلومات اور اسی طرح اصول تفسیر کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کی تھیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کا جو اصول ہے، سب سے پہلے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ اس کی مختلف صورتیں اور اس کی امثلہ ہم نے ذکر کی۔ اسی طرح اصول تفسیر میں دوسری بنیادی چیز ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، یہ دوسرا بنیادی ماخذ ہے تفسیر کے لیے نبی علیہ السلام کی سیرت، جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، سورہ النحل ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ الیہم، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ النساء میں یہ بات بیان کی، انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب نازل کی، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں میں فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، اس چیز کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھلائی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نعت کے وہی بھی ہیں۔ اب اس کی مثالیں کل ہم نے کچھ ذکر خاطر خواہ نہیں کی، اس وجہ سے ہم نے دوبارہ اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر قرآن مجید کی، اس کی امثلہ بے شمار ہیں، بلکہ غالبی حصہ تفسیر کا نبی علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے۔ تو اس کی آپ مثال دیکھ لیں، سورہ فاتحہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مغضوب علیہ اور الضالین، وہ دو قسم کے لوگ جس رستے سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی، وہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا مغضوب علیہ سے مراد یہودی اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں؟ آپ نے کہا تو اور کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے خود ان کی تفسیر کر دی کہ مغضوب علیہ سے مراد یہود اور الضالین سے مراد نصارہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام پریشان ہوئے جب قرآن مجید کے یہ آیت آئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کی آمیزش نہیں کی، ان کو امن بھی حاصل ہوگا اور وہ لوگ جو ہے ہدایت یافتہ بھی ہو۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینا لم یظلم، کون ہے جس سے زیادتی کو ظلم نہیں ہوتا؟ ہر بندہ کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر ہم تو جو امن سے بھی محروم ہو گئے اور ہدایت سے بھی محروم ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، یہاں جو ظلم بیان ہوا یہ عام ظلم نہیں ہے۔ کیا آپ نے لقمان رحمہ اللہ کا یہ قول نہیں پڑھا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ جو اللہ نے ایمان کی کہا کہ ایمان لائے اور شرک نہیں کیا، تو یہاں ظلم سے مراد شرک والا ظلم ہے، عام ظلم زیادتی مراد نہیں ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے ظلم کا تعین خود جو ہے وہ فرما دیا۔ اسی طرح بڑی معروف حدیث ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو، عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب علی رضی اللہ نے قرآن کی آیت پڑھی نا، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، انہوں نے عدی رضی اللہ نے دو دھاگے لے لیے، ایک سیاہ اور ایک سفید، اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، ساری رات منتظر رہے کہ کب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہوتا۔ اب رات بیت گئی لیکن کوئی فرق ادھارن دے رہا ہے کہاں نظر آنا تھا۔ صبح ہوئی تو جا کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو ساری رات یہ تکیے سرانے کے نیچے دھاگے رکھ کے دیکھے تو میرے لیے تو یہ دھاگا نمایاں واضح نہیں ہوا، تو اللہ نے تو کہا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو،
حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود. تو نبی علیہ السلام مسکرا دیے کہ ادی کمال ہے تمہارا تکیہ بھی کمال جس نے اتنی بڑی چیزوں کو سنبھال لیا. مایا کہ جو ہے خیط جو اسود جو اس سے مراد رات اور خیط الابید سے مراد صبح صادق ہے. اب ظاہر جو ہے لفظی معنی تو سفید دھاگا اور کالا دھاگا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کر دی کہ اس سے مراد رات کی سیاہی اور صبح صادق جو ہے یہ مراد ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات ان کے مفاہیم جو ہیں وہ منقول ہیں. اب یہاں پر جو چیز قابل غور ہے، کل ہم نے بتایا تھا کہ تیسرا بڑا ماخذ ہے اصول تفسیر کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفسیر. اور صحابہ کرام کی تفسیر کے حوالے سے ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ امام بخاری امام مسلم رحمہم اللہ کے نزدیک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی تفسیر جو ہے یہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے. ہاں بشرطے کہ صحابی کی تفسیر جو ہے منشا الہی ہدیہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتی نہ ہو. اگر کوئی ایسی تفسیر کی صحابی سے مروی ہو جو منشا الہی یا حدیث رسول سے ٹکرا جائے تو وہ تفسیر حجت اور دلیل نہیں بنے گی. اب اس کی ایک مثال دیکھ لیے تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے. قرآن مجید کے اندر ہے کہ لوگوں اولا مستم النساء، کہ دیکھو اگر تم جو ہے تم کسی قضاء حاجت سے دیگر معاملات سے آؤ اور تمہیں جو ہے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے فلم تجدوا ماء، تمہیں پانی نہیں ملتا فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. اب لمس کا لفظ ہے، لمس کا لفظی معنی تو چھونا ہوتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس سے عام مطلق چھونا مراد لیتے تھے، کسی عورت کو ہاتھ لگا تو وضو ٹوٹ جائے گا. حالانکہ جمی صحابہ کرام باقی جو ہیں وہ لمس سے مراد ہے وہ جماع مراد ہے، کہ یہ لفظ کنایا ہے، لمس بول کر کے بیوی سے صحبت مقاربت جو ہے وہ مراد ہے. تو اس لیے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر یہ راجح اور حجت نہیں بنے گی. اسی والے سے ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑا فتنہ ہے انکار حدیث کا. اس حوالے سے میں نے کچھ باتیں کی تھی، لیکن اس حوالے سے جو گروہ ہمارے ہاں متداول ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں. ایک گروہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ ہے جو فی نفس ہی بذات خود اس بات کا دعوے دار ہے کہ قرآن مجید اپنی تشریح تفسیر توضیح بیان کے اندر مکتفی ہے، اس کو کسی وضاحت بیان کی ضرورت نہیں ہے، لہذا نہ حدیث کی ضرورت ہے، نہ اقوال صحابہ کی ضرورت ہے، نہ ہی لغت عرب کی، نہ کسی اور چیز کی. یہ انڈیپینڈنٹ ہے. قرآن مجید اپنی تفسیر تشریح میں کسی کا محتاج نہیں، خود مختار ہے. یہ طبقہ ایسے خوش نما نعرے تو ضرور لگاتا ہے، اور یہ بہت سارے غالب آپ کو معاشرے میں یہ لوگ ملیں گے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، اور یہ کئی جگہ پر انہوں نے قرآن کلاسیں بھی شروع کی ہوتی ہیں، اور یہ اس قدر جاہل اجاڈ ہوتے ہیں، نادرہ قرآن پڑھنے سے بھی عاطر ہوتے ہیں، اور ترجمے میں بھی یہ لوگ ظلم کرتے ہیں چونکہ بالکل نابلد ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے جہاں تک قرآن مجید کے خود مکتفی ہونے کا ذکر معاملہ ہے کہ کیا یہ اپنے آپ میں کافی ہے، اس کو بیان کی تشریح کی وضاحت کی قرآن کے دوسرے مقام سے یا احادیث سے لغت عرب سے صحابہ کرام کے اقوال سے کیا اس کو ضرورت نہیں ہے؟ یاد رکھیے قرآن مجید کو اس کی بے شمار مقام پہ ضرورت ہے، یہ اپنے آپ مکتفی نہیں ہے. ایک مثال لے لیجئے. اب قرآن مجید کے اندر ہے اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو. اسی طرح ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ. اسی طرح جس طرح جو ہے اقیم الوزن ہے، اسے لفظ ہے اقیم الدین. اب قرآن مجید نے تو نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہر چیز کا الگ تعین موجود ہے کہ صلاۃ سے مراد وہ عبادت کا ایک مخصوص طریقہ ہے جس کے لیے پہلے طہارت ہے، پھر قیام سے لے کے سلام تک مختلف کیفیات ہیں. لیکن جو اپنی عقل رائے سے یہ کام کرنے والے ہیں پھر وہ یہاں پر اپنی من مرضیاں کرتے ہیں. پھر وہ پتہ کیا ہوتا ہے، الفاظ قرآن کے ہوتے ہیں، پیچھے لاجک سوچ اور ساری گڑھنت ان کی اپنی ہوتی ہے، اور وہ اپنی لاجک کو قرآن قرار دیتے ہیں. اس مسئلے میں ایک بدترین کئی فتنے ہیں اس مسئلے کے اندر.
آپ کو جہاں دیگر عام ملیں گے، ہمارے یہاں فی زمانہ ایک محمد شیخ نامی خبیث ہے، باہر ملکوں کے اندر بھی یہ اپنے آپ کو قرآن کا مفسر کراتا ہے، میں نے خود ہی قرآن سیکھا ہے جی، اور ساری قوم کو بنی اسرائیل بنا دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ لفظ قرآن کا بولے گا. اگر آپ توجہ سے سن لیں اس کے بعد وقت انسان کو، لفظ قرآن کا بولے گا، پوری تشریح من مرضی قرآن کو اپنا ذاتی اختراعی جو مفہوم ہے، اپنے دماغ کا جو خانہ ساز مطلب ہے نا، وہ گسوڑ کے کہے گا جی قرآن نے یہ کہا ہے، حالانکہ ان باتوں کا دور دور بھی قرآن سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوگا. اسی طرح ایک طبقہ ہوتا ہے، دوسرا طبقہ ہے جو قرآن مجید کو کہتا ہے جی قرآن مجید کو کسی ضرورت نہیں ہے، لغت عرب جو ہے وہی کافی ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، عربی لغت سے قرآن سمجھا جا سکتا ہے. جعلی اشعار ہیں ان کو حجت مانتا ہے، عربی لغت کو حجت مانتے ہیں، لیکن قرآن کی تشریح تفسیر نہ سنت سے کرتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے کرتے ہیں. یاد رکھیے لغت بھی اکیلی تفسیر قرآن کے لیے کافی نہیں ہے، خالی لغت بھی کافی نہیں ہے. وجہ نمبر ایک، جتنے بھی لغت جو ہے یہ اپنے اندر ایک لفظ جو ہے اس کے کئی معانی رکھتی ہے، حتیٰ کہ بعض چیزوں کے لیے ایک ہی چیز کے 100 الفاظ بھی ہیں. گھوڑے کے لیے گیلے کتنے لفظ ہیں عربی زبان میں؟ ادھر سادی دیکھ لیں، عین لفظ ہے، عین یا نون عین، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اب عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین انسان آنکھ، اس کو بھی عربی میں عین کہتے ہیں. یہ گھٹنے کے اوپر یہ جو ہڈی ہوتی ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں. اسی طرح جاسوس جو کسی کی خفیہ خبریں لے کے آئے اس کو بھی عربی میں عین کہتے ہیں. اب جو ہے جب ایک لفظ عربی زبان میں لغت میں کئی معانی 10 معانی 20 معانی میں مشترک ہے، اب وہ تعین کیسے ہوگا کہ یہاں پر کون سا لفظ معنی مراد ہے؟ کس چیز سے تعین کریں گے؟ جیسے ہم نے ایک مثال دی، لفظ ظلم ہے، اب کسی کو تھپڑ مار دو یہ بھی ظلم، اچھا گالی دو تو یہ بھی، کسی کو قتل کر دو تو یہ بھی، کسی کی عزت لوٹ لی جائے تو یہ بھی ظلم. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، صحابہ عربی دان تھے، عدی بن حاتم عربی تھے، خیط الابیض خیط الاسود کی وجہ سے داغے رکھ کے بیٹھ گئے، عربی زبان کے ماہر تھے، لغوی معنی اس کے کچھ اور کھڑے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ ظلم سے مراد وہاں شرک ہے، عام ظلم مراد نہیں ہے، داغوں سے مراد عام داغا نہیں ہے، وہاں صبح صادق اور رات کا اندھیرا ہے. پھر دوسری بات، لغت اس کی ایک کمزوری ہوتی ہے، ان کے ناقلین مسلم بھی نہیں ہے. پھر تیسری چیز، لغت کی ایک کمزوری جو ہوتی ہے، حالات کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ لغت بدلتی رہتی ہے، کیونکہ زبانوں میں جدت اور ترقی ہوتی رہتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لغت جو ہوتی نا وہ بھی بدلتی رہتی ہے، لغت میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے. نمبر 4 ایک اور انداز سے دیکھ لیں، پھر لغت سے کے ساتھ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اب دیکھیے آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے، آپ انجینئرنگ کی کوئی کتاب لے لیں، طب کی کتاب لے لیں، فزکس کی، کیمسٹری کی، بایو کی، آپ جو ہے انگلش کی وہ ڈکشنری لے کے بیٹھ جائیں، کیا انگلش کی ڈکشنری کے ساتھ کیمسٹری بایو فزکس حل ہو جائے گی؟ کوئی دنیا کا انسان اس بات کا قائل نہیں ہے کہ آپ جو انگلش ڈکشنری سے بایو حل کر لیں، فزکس حل کر لیں، کیمسٹری حل کر لیں، ممکن نہیں، انجینئرنگ حل کر لیں، ممکن نہیں. کیوں؟ ہر فن کے مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں، وہ لفظ جو بولتے ہیں ان کی ایک خاص اس سے مراد ہوتی ہے، وہ جو خاص لفظ کی مراد ہوتی ہے نا ہر فن میں اس کو اصطلاح کہتے ہیں. جب تک وہ اصطلاح سے بندہ واقف نہ ہو اس وقت تک اس چیز کی مراد سمجھ نہیں آتی. تو جب ہر فن کی مراد ہے تو لغت کے سارے دنیا کے فن حل نہیں ہوتے، تو کلام الہی مہا لغت کے حوالے سارے کیسے حل ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیز جو ہے
لغت بھی اپنے اندر یہ کافی نہیں ہے. یہ جوید غامدی اینڈ کمپنی جتنے لوگ ہیں نا متجددین، یہ بدبخت عام طور پر اسی طرح جعلی اشعار لے کر کے اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے سگڑے کبڑے ملا کے کہ جو ہے وہ شریعت کا انکار کر کے جو ہے وہ انحراف کی راہیں پیدا کرتے ہیں. ظاہری طور پر کیا لغت عرب سے جب محبت ظاہر کریں گے، جعلی اشعار کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے، لیکن صاحب کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو ہے ان سے انحراف کریں گے. کیوں؟ وہ ان کے باطل مفہوم میں اثر رکاوٹ ہوتی ہے. اسی طرح ایک تیسری چیز ہوتی ہے، تیسرا گروہ ہے ہمارے یہاں پرویزی فرقہ ہے، مسٹر غلام احمد پرویز کے پیروکار. یہ مطلب آئے تو حدیث مان لیتے ہیں، اپنے مطلب کے خلاف تو انکار کر دیتے ہیں. اچھا، ان کا ایک نظریہ پتا کیا ہے کہ جی قرآن کی تشریح جو ہے، تفسیر جو ہے، اس کا حق مرکز ملت کو حاصل ہے. اچھا، یہ مرکز ملت کیا ہوتا ہے؟ مرکز ملت کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ وقت کا خلیفہ، حکمران، حاکم عمران خان ہے، زرداری ہے، نواز شریف ہے یا کوئی اور شریف معاش ہے، جو وقت کا حکمران ہوگا اس کو جو ہے وہ جو ہے قرآن کی تشریح کا حق حاصل ہے. لفظ قرآن کے ہوں گے، مراد اس حکمران نامراد کی ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے دین ہوگا. اچھا بھائی، مرکز ملت قرآن کے علاوہ تو آپ نے ایک نئی چیز کو دلیل تو بنا دیا. قرآن نے تو کہا تھا میں یطع اللہ والرسول، قرآن مجید نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، تو آپ نے کہا جی اللہ کے ساتھ کسی کو ہم دوسری بات نہیں مانتے، یہی کافی ہے. لیکن جب بات آئی قرآن کی تشریح تفسیر کی تو نبی کو چھوڑ کر کے حکمران کو آپ نے اشارے بنا دیا. یہ کون سا انصاف ہے یار؟ یہ تو معصوم بھی نہیں ہے، محفوظ بھی نہیں ہے، صحابہ وحی بھی نہیں ہے. نبی کی زبان تو نعت کے وحی ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. اسی طرح اس کے بعد ایک اور چیز جو قابل غور ہے، ہمارے ہاں ایک چیز جو بڑی ہے، یہ امین احسن اصلاحی، یہ جوید غامدی جو ہے نا، یہ متجددین ہیں جو یورپین تہذیب سے اصل مرعوب ہیں، اسلام کے نام پہ یورپ کا ڈنڈورا پیٹنے والے. اور جو بھی اس قسم کے لوگ آئے ہیں نا، ہمیشہ وہ گمراہ ہوئے ہیں. اس کام کے اندر ہمارے ماضی قریب کے اندر جبر صغیر میں یہ کام کرنے کی کوشش کی تھی سر سید احمد خان نے، جو بدبخت بدترین گمراہ آدمی تھا. دنیاوی اعتبار سے اس کی یہ لاجک تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اچھی تھی کہ لوگوں کے اندر دنیاوی علوم کا شعور ہونا چاہیے، تاکہ جن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے جب تک آپ کو ان کے اوپر عبور نہیں ہوگا ان کے فنون معاملات پر، تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لحاظ سے ہم بات کو غلط نہیں کہتے. جس حد تک کسی کی بات درست ہے اس کو ماننے میں عیب نہیں ہے، لیکن دینی اعتبار سے سر سید احمد خان پلیت ترین قسم کا گمراہ آدمی تھا. اس آدمی نے تفسیر لکھنی شروع کی تھی، اور تفسیر لکھنے کے لیے اس نے یہ کام کیا کہ اس نے چاہا کہ میں قرآن مجید میں اور بائبل کے اندر توافق، مطابقت پیدا کروں، دونوں کے مضامین میں کیا کروں؟ مطابقت پیدا کروں. اب دیکھو، اصل چیز تو قرآن ہے، اور قرآن مجید کا الہامی کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی صداقت کے داموں کے ساتھ قرآن مجید نے واضح کیا کہ تورات، انجیل یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی ہوئی ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا ثمنا قلیلا. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ چلے تھے اس رستے پہ، لیکن ہوا کیا؟ بائبل کو اصل بنا کر کے قرآن مجید میں جو خرق عادت معاملات تھے، معجزاتی معاملات تھے، عام انسانی طاقت، بشری طاقت سے بالا تھے نا، ان کا انکار کر دیا. نتیجہ تن بدترین قسم کی گمراہی میں جا گرا، اور 15 پارے کی تفسیر اس نے کی تھی، اور وہ تفسیر مارکیٹ میں مل جاتی ہے، لیکن ہے سارا ہی اسی طرح گمراہی کا پلندہ ہے. بولو، ایک مثال اس کی میں دے دیتا ہوں آپ کو. اس پر میں نے کام بھی کیا تھا. ہمارے ایک پروفیسر ہیں یونیورسٹی کے شعبہ اسلامک ڈپارٹمنٹ جو تھا نا، اس کے جو چیئرمین تھے، وہ غالباً اب ریٹائر ہو گئے ہیں. انہوں کا تھیسس مقالہ تھا، اس کا پہلا موضوع تھا نیچریت. وہ میں نے لکھ کے دیا تھا ان کو. وہ تفسیر حقانی اور تفسیر صنائی کی روشنی میں اس کو مرتب کرنا تھا.
تو اس وقت میں نے یہ تفسیر ساری پڑھی ہے ان کی، سر سید کی۔ مثلا ایک مثال لے لو، قرآن جی میں ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ پتھر کے اوپر لاٹھی ماریے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے 12 قبائل ہیں یا اللہ پانی چاہیے، تو مایا کہ وَإِذِ موسیٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَ۔ تو کہنے لگے یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے پتھر پہ لاٹھی ماری تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اب چونکہ عقل پرست ہے نا، نیچری ہیں، عقل پرست، تو عقل پرست اب عقل کے گھوڑے دوڑا کے کہتا ہے یہ کیسے ہے کہ آپ پتھر پہ لاٹھی مارے اور چشمے نکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اب تعویل کیا کرنا ہے؟ کہنا نہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے، کہتا ہے اس کا معنی اصل یہ ہے کہ چونکہ پہاڑی علاقہ جو ہوتا ہے وہ بیلنس نہیں ہوتا، بالکل اسٹریٹ سیدھا نہیں ہوتا، چلنے میں جو اونچا نیچا ہوتا ہے اس کے رستے دشوار ٹیڑھے میڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھی جب آپ نے پہاڑوں پہ چلنا ہے تو لاٹھی کا سہارا لے کے چلنا تاکہ گر نہ جانا۔ انا للہ۔ اب یہ طویل کیوں ہو رہی ہے؟ چونکہ اس کی عقل نہیں مانتی کہ پتھر پہ لاٹھی مارو چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، حالانکہ چشمے جو ہے وہ بندے کے ذاتی کمال سے نہیں، رب کی جو ہے وہ رحمت کے ساتھ معاملہ ہونا۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر پتھروں کے اندر وہ حس پیدا یہ کر سکتا ہے کہ پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، پتھروں کے اندر اللہ کا خوف ہو سکتا ہے، تو پہاڑ پہ مارنے سے چشمے تو پھوٹ پڑتے ہیں، تو اللہ وہ کیسے نہیں نکال سکتا؟ تو یہ ایسے اس قسم کے انکاری لوگ ہیں۔ اسی طرح ایک بڑا خوشنما ٹائٹل ہے یہ مین حسن اصلاحی اینڈ کمپنی۔ یہ کسی دور میں جماعت اسلامی کے اندر کرتا دھرتا آدمی تھا اور باقاعدہ اس وقت تک اس کے نظریات ٹھیک تھے، بعد میں آ کر کے یہ اس کا بیڑا غرق ہوا اور بالکل یہ پلید ترین قسم کا منکر حدیث تھا مسٹر امین احسن اصلاحی۔ اس کا استاد تھا حمید الدین فراحی۔ اچھا ان کا طریقہ واردات سمجھ لیں، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے نا ان کی اگر غلطی ہے تو ان کا غلطی کا سمجھنا بھی چاہیے کہ یہ غلط ہے کس اینگل سے۔ یہ جو امین احسن اصلاحی ہے اس کی تفسیر ہے تفسیر تدبر قرآن۔ یہ تفسیر 9 جلدوں کے اندر طبع ہے، 9 جلدوں کے اندر یہ تفسیر مطبوع ہے، اور اس کے جو ہے 5844 صفحات ہیں ٹوٹل، تقریباً 6000 کے لگ بھگ صفحات ہو گئے، یعنی 5844 صفحات ہیں۔ اچھا آپ اس کا اندازہ کریں، اس پورے 6000 کے قریب صفحات 114 سورتوں کی تفسیر میں ٹوٹل اس نے 80 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ 9 جلدوں پر مشتمل تفسیر ہے تدبر قرآن، اور کل حدیثیں کتنی ذکر کی ہیں؟ صرف 80، اور 80 میں سے بھی چوتھا حصہ تو صرف وہ ہے جو اس نے صرف جو ہے اس کی تردید کے لیے، احادیث کے انکار کے لیے اور بےہودہ اپنی گوئی کو بڑھاوا دینے کے لیے ذکر کیا، جس کے نتیجے کے اندر حد رجم کا انکار، دیگر معاملات، اور اس کی آڑ کے اندر جو ہے نظم قرآنی کی آڑ بنائی، صحابہ اکرام کے بارے میں غلیظ قسم کے جو ہے وہ جملے، وہ جو ہے معاذ اللہ صحابی رسول ہیں، معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، جب یہ رجم کے منکر ہیں کہ شادی شدہ زانی کو رجم نہیں کیا جائے گا، تو کہنے لگے جی وہ معاذ اللہ جو ہے وہ عیاش زانی تھا، اور غامدیہ صحابیہ کے بارے میں اس طرح کے بازاری لفظ استعمال کیے اس نے کہ وہ بازاری طوائف تھی معاذ اللہ۔ تو اس کس وجہ کہ یہ لوگ چونکہ احادیث کے منکر ہیں، تو کہتے ہیں جی دیکھو قرآن کی تفسیر کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ نظم قرآن، الفاظ کی آپس میں مناسبت، اس کے مطابق تفسیر کرنی ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے، آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن مجید تو اس ترتیب سے نازل ہی نہیں ہوا۔ اب قرآن مجید میں صرف نظم سارا کچھ چھوڑ کے، سنت چھوڑ کے، اقوال صحابہ چھوڑ کر کے، شان نزول چھوڑ کر کے آپ محض نظم کی بنیاد پہ تفسیر کریں گے، مراد الہی کو کبھی آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ کبھی مراد الہی کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ وجہ اب دیکھو سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر دوسری وہی یا ایھا المدثر، پھر یا ایھا المزمل،
پھر کہاں جا کر کے کون سی سورت کوئی کہاں پہ کو کہیں پہ نبی علیہ السلام ترتیب لگوائی. اب نظم کا تقاضا تو تب ہوتا ہے بالکل اسی ترتیب سے نازل ہوا اور سارا معاملہ الگ، اس کے واقعات الگ ہے. اور جب تلک آپ شان نزول پس منظر آیت کا سامنے نہ ہو، کتنی آیات مسائل ہیں ان کا مطلب مفہومی واضح نہیں ہو سکتا. تو یہ لوگ ہر چیز کا انکار کر کے محض جو ہے وہ نظم کی آڑ میں ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں. یاد رکھیے اس ہم نظم کے منکر نہیں ہیں. ربط اور نظم سیاق و سباق جسے کہتے ہیں، جو پہلے بیان ہو رہا ہے جو بعد بیان ہو رہا ہے، اس کو بھی یہ ایک جزی ہے تفسیر کی. یہ پہلو ایک جزی ایک حصہ ہے تفسیر کا، یہ کلی طریقہ نہیں ہے تفسیر کا کہ تفسیر کے اندر سیاق و سباق اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن حرف سیاق و سباق ہی سارا کچھ نہیں ہوتا. محض اس پہ انحصار شان نزول پس منظر سے صرف نظر یہ سراسر گمراہی ہے، جیسے یہ مینا سے سلائی وغیرہ اینڈ کمپنی کا بیڑا غرق ہوا اس مسئلے کے اندر. چلیے جی، اس کے بعد ایک سیکنڈ یاد رکھو. السلام علیکم. میں ذرا کلاس پڑھا رہا ہوں، تھوڑی جی مدد کرنی پڑے گی، میں نہیں گئی ہونی ذرا کر لو. چلیے جی اللہ شروع کیجئے جی، قرآن مجید کھولیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ مکیۃ. سورہ فاتحہ مکی صورت ہے. یہ بات ہم نے آپ کو پہلے عرض کی ہے کہ قرآن میں کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ مدنی ہے. ویسے یہاں پر ایک اور بات بھی ضمناً چلو آئی ہے تو کر دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں نے ایک نظریہ بنا لیا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے. حالانکہ یہ نظریہ نہ قرآن کی روح سے صحیح، نہ سنت کی روح سے، نہ ہی عقل سلیم کی روح سے صحیح. قرآن و سنت ثابت ہوتا بھی مان لیتے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا وجود مبارک ایک ہی ہے نا، تو ایک وجود ایک وقت میں متعدد جگہ پہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہوتا تو پھر یہ سارا قرآن تو جو ہے پھر عرضی اور سماوی کی تقسیم ہوتی، پھر مکی اور مدنی کی تقسیم نہ ہوتی، کیونکہ ہر جگہ جو تھے نبی علیہ السلام. تو یہ مکی مدنی تقسیم بھی اس عقیدے کا بطلان کرتی ہے، حالانکہ بڑے مسلمہ چیزیں ہیں. معراج دیکھ لیں، واقع معراج بھی اس عقیدے کی نفی کرتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے تو بیت المقدس میں نہیں، بیت المقدس میں تھے تو آپ آسمانوں پہ نہیں تھے، نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات بیان کرتے ہوئے ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کانا یقطع قراءتہ آیتن آیتن. یہ سنن ابی داؤد میں بھی ہے، مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام الگ الگ کر کے حروف آیات کو پڑھتے تھے، اور پھر انہوں نے بسم اللہ جو ہے پڑھنے کی بابت یہ بات بیان کی کہ آپ پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم وقف، پھر آپ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین ثم وقف. ایک ایک آیت پڑھتے تو آغاز کہاں سے کیا؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمد قراءتہ، نبی علیہ السلام اپنی الفاظ کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھتے تھے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ پھر پڑھتے ہوئے باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کو الگ الگ لمبا کر کے پڑھ کے دکھایا. تو آغاز نبی علیہ قرات کا کس سے بیان کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انزلت علی آنفا سورۃ آنفا، ابھی ابھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت نازل ہوئی ہے. تو پھر فقارا، پھر نبی علیہ السلام نے وہ سورت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم
इन्ना आतैना कल कौसर, सूरह कौसर पढ़ी। पहले नबी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है, फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल कौसर जो है वो पढ़ी है। और इसी तरह जो लोग इस बात के कायल हैं कि नहीं सूरह फातिहा हर सूरत की आयत नहीं है, उनके भी कई एक एतराजात हैं। तो कहते हैं कि ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। मसलन वो कहते देखिए कुरान मजीद की कई सूरतें हैं, उनकी आयात बयान हुई हैं। मसलन नबी अलैहिस्सलाम ने माया कि कुरान मजीद इन्ना फिल कुरान सूरत सलासूना आया, कि कुरान मजीद में एक सूरत है जिसकी 30 आयात हैं। जो आदमी उस सूरत को पढ़ने का इल्तिजाम एहतमाम करता है, ये सूरत क़यामत वाले दिन उसकी सिफारिश करेगी। वह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, और वो सूरत कौन सी है? सूरह मुल्क। नबी ने उसकी आयात कितनी शुमार की? 30 करार दी। अब अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को शामिल कर तो 31 बनती है। वो कहते देखें ये भी हदीस दलील है कि बिस्मिल्लाह जो है हर सूरत की आयत नहीं है। तो भाई याद रखो, इसी तरह एक और सूरत भी है कि जिसके अंदर ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी मखसूस जो है वो आयात शुमार की हैं। मतलब सूरह कौसर है, उसकी भी आयात आपने कही 3 है। तो याद रखिए यहां ये उसकी नफी नहीं करती है सूरत। क्यों? एक है कि ये तो हर सूरत की ही एक आयत है, एक है कि सूरह मुल्क की अलग मुस्तकिल कितनी आते हैं जो सिर्फ सूरह मुल्क से खास है। चूंकि बिस्मिल्लाह तो हर सूरत के शुरू में आती ना, तो जहां वो 30 बयान की असल में वो उस सूरत की जो खास आयात है उसका तज़किरा है। बाद लोग ये भी कह देते देखिए जी अगर ये बात हो कि अगर आप बिस्मिल्लाह को आयत शुमार करते हैं, ये इख्तलाफ उस सूरत में भी आता ना। आप सूरह फातिहा को जब देखेंगे ना तो ये इख्तलाफ आपको सूरह फातिहा की गिनती में भी नजर आएगा। बाद लोग जो बिस्मिल्लाह को आयत शुमार करते हैं ना, वो 7 आयत शुमार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दूसरी आयत, अर्रहमानिर्रहीम तीसरी आयत, मालिक यौमिद्दीन चौथी आयत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पांचवी आयत, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम छठी आयत, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन ये 7वीं आयत। जो लोग कहते हैं नहीं बिस्मिल्लाह मुस्तकिल आयत नहीं, ये सिर्फ फर्क के लिए है, वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पहली आयत शुमार करते हैं। वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1, अर्रहमानिर्रहीम 2, मालिक यौमिद्दीन 3, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 4, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम 5, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। वो यहाँ के ऊपर आकर के छठी आयत बनाते हैं। ये इसीलिए यहाँ पर अलग निशान दिया होगा, मुस्तकिल आयत का वो दायरा नहीं डाला हुआ होगा आयत का। आपको आज में देखेंगे ना, इसमें मुस्तकिल दायरा नहीं होगा, यह निशान होगा। जो बिस्मिल्लाह को आयत शुमार नहीं करते वो अनअमता अलैहिम पर एक आयत जो है वो पूरी कर लेते हैं। और बात ये भी जाकर है आयत लंबी हो जाती है, अगर बिस्मिल्लाह शुमार करेंगे तो आखिरी आयत बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन ये कोई इतराज इतना वजनी नहीं है, माकूल नहीं है। क्यों भाई? सूरह आयतुल कुर्सी कितनी बड़ी आयत है, बल्कि आयतुल कुर्सी से भी लंबी आयत कर्ज वाली आयत है जिसे आयत मुदायना कहा जाता है। वो तो इससे भी कहीं ज्यादा लंबी है। बात कहते नहीं, फिर देखे अगर बिस्मिल्लाह को आयत शुमार करेंगे ना तो इससे तकरार लाजम आता, बार बार एक आयत। ये भी एतराज इतना वजनी नहीं है भाई। बात की अहमियत के पेश नजर बात चीजें बार बार भी जिक्र होती हैं, और वो चीजें भी कलाम का हुस्न होती हैं, वो चीजें भी ऐसी नहीं है जो बेमकसद हो। आप मिसाल देख ले कुरान जी में सूरह रहमान है ना, उसमें कितनी बार आया था फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्या जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को, कितनी बार है? मुतअद्दिद बार जो है यही आयत आई है। सूरह मुरसलात का निकाले फबी अय्यि जो है, इस तरह जो है क्या जो उसके अंदर भी वैलुन जो है बार बार एक आयत जो है उसका तकरार जो है वो मौजूद है। फबी जो है वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन।
تو اب تکرار تو وہاں بھی ہے، لیکن یہ تراز جو ہے اتنا وزنی نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جس بات پہ دلائل کی روح سے ہمارا رجحان ہے، ہمارے نزدیک جو چیز زیادہ راجح ہے وہ یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے۔ چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب دیکھیے میں شروع کرتا ہوں، یہ کس لفظ کا معنی ہے؟ اب ظاہری الفاظ کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا معنی ہو۔ یہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ جو حرف جار ہے نا شروع کے اندر، یہ جو ہے با جار لفظ اسم مضاف، لفظ اللہ موصوف، رحمان صفت اول، رحیم صفت ثانی، تو یہ جو ہے موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کے لفظ اللہ اسم کا مضاف، مضاف اپنے جو ہے مضاف اللہ سے مل کے با جار کا مجرور، یہ متعلق ہوگا اعوذ جو ہے متعلق ہوگا بس جو ہے اشرعو یا ابتدئو، میں شروع کرتا ہوں یا میں ابتدا کرتا ہوں، تو اس لحاظ سے یہ جو ہے معنی کیا جاتا ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو یہ دونوں رحمان اور رحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اس لیے ترجمے کے اندر جو ہے وہ مبالغے کا معنی ہوتی ہے بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اور یاد رکھیے اصولی ٹیکنیکلی طور پر دیکھیں گے تو امر ذا کا ترجمہ آپ نکالیں گے نا، جسے کہتے ہیں جی یہ ترجمہ جو ہے جی جناب فلاں ہے، اصل ہوا کیا کہ امر ذا بریلوی کے پاس لوگوں کو گالیاں دینے کا ٹائم تو تھا، لوگوں پہ کفر کے فتوے گارنے کا ٹائم تو تھا، لیکن قرآن کا ترجمہ تفسیر لکھنے کا ٹائم نہیں تھا۔ کسی کو نہیں معاف کیا اس نے گالیاں نکالنے میں، یار میری تو عام کی اوقات کیا ہے کہ یہاں مسلمان کی تو صحت کیا ہے، اس بد نصیب نے رب کو گالیاں دینے میں بھی کسر نہیں چھوڑی۔ فتاوی رضویہ آپ نکالے نا 14ویں جلد جو ہے لکھا ہے کیا جی، غیر مقلدوں کے جھوٹے خدا، وہابیوں کے جھوٹے خدا، دیوبندیوں کے جھوٹے خدا، اللہ خدا تو سب کا ایک ہے، خدا تو سب کا، اور پھر ایسے ایسے غلیظ لفظ الامان والحفیظ، تو یہ ترجمہ بھی اس نے خود نہیں لکھا تھا، وہ ترجمہ وہ مولوی امجد علی اس کا جو شاگرد تھا وہ کہتا جی میں نے کہا تھا ترجمہ ہی لکھ دو، کہنے لگا جی مصروف ہے ٹائم کوئی نہیں، تو کہنے لگے پھر کہنے لگا جی میں پھر آ جا کراں گا، آپ لکھوا دیے کرے، وہ زبانی کلامی لکھواتے رہے۔ اور آپ یہ مبالغے کے صیغے چیک کر لینا، اس کا ترجمہ بھی اصولی طور پہ امر ذا کا بسم اللہ کا ترجمہ بھی درست نہیں ہے اصولی طور پر جو اس نے کیا، لیکن شو ڈالیں گے سارے بریلوی عشقیہ ترجمہ اعلی حضرت کا عشقیہ ترجمہ ہے جی، یہ عشق کی پان کب چڑھی؟ یہ عشق کی پان ترجمے کے اوپر اس وقت چڑھی جس وقت اسلامی نظریاتی کونسل جو تھی نا، یہ رابطہ عالم اسلامی جو تھی، رابطہ عالم اسلامی کی وساطت سے جب عرب ملکوں کے اندر امر ذا کے ترجمے کے اوپر جو ہے پابندی لاگی کہ اس میں تحریفات ہیں، اس میں مکذوبات ہیں، اس وجہ سے جب پھر ان کو فکر ہوئی ہوئے عربوں نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا، تو یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا، تو پھر ان کو فکر ہوئی کہ اس ترجمے کے جو ہے وہ مناقب جو تلاش کرو، اور پھر پمفلٹ لکھے گئے، اور پھر جناب جو ہے دوسرے ترجموں کو گستاخانہ قرار دینے کی ناپاک کوشش، اور عامر ذا کے ترجمے کو جو عشقیہ ترجمہ جو ہے جو تحریفات والا اغلاط سے معمور ترجمہ، اس کو عشقیہ بنانے کے اوپر پھر زور دینا شروع کیا گیا تھا۔ چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں ایک چیز اور آپ سمجھ لیں چونکہ آپ مدارس کے طالب علم بھی ہیں، دیکھیے صفت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، صفت کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے موصوف ممدوح کی اچھائی یا برائی کرے، اعوذ باللہ کے اندر جو ہے صفت مذممہ ہے، ایک صفت مادیہ ہوتی ہے ایک مذممہ ہوتی ہے، جو تعریف کرے وہ صفت مادیہ ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کون سا اللہ؟ بہت مہربان، بہت رحم کرنے، اللہ لفظ اللہ کی ذات کی خوبیاں بیان ہو رہی نا، تو جو چیز خوبی بیان کرے اسے کہتے صفت مادحہ، اور جو اپنے موصوف کی برائی کو بیان کرے اسے کہتے صفت مذممہ، جیسے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے، کون سا شیطان؟ الرجیم، روندا ہوا، ذلیل،
تو ذلیل ہونا خامی ہے نا، برائی ہے نا بیان ہوئی اس کی، تو یہ صفت مذممہ ہے۔ چلیے جی، اس کے بعد سورہ الفاتحہ جو ہے پہلے نمبر پر، اس کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں وہ ملحوظ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو سعید الا اعلمک سورۃ ہی اعظم سورۃ فی القرآن، اے ابو سعید میں تجھے قرآن مجید کی ایک ایسی سورت نہ سکھلاؤں جو قرآن مجید کی سورتوں میں سب سے عظمت والی سورت ہے؟ کہ اللہ، میں نے کہا جی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ کے نبی علیہ السلام ضرور سکھلائیے۔ تو پھر باتیں غور لگی، نبی علیہ السلام مجھے سے نکلنے لگے، میں نے نبی علیہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے قرآن مجید کی ایک سورت نہ سکھاؤں جو سب سے عظمت والی سورتوں میں سے ہے؟ تو آپ نے وعدہ کیا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ سورہ الفاتحہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو سورتوں میں سے سب سے عظمت والی سورت قرار دیا، بلکہ آپ نے یاد ہے کہ لم ينزل مثلها فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الفرقان مثلها، تورات، زبور، انجیل میں بھی اس جیسی کوئی اور سورت نازل نہیں ہوئی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین آئے، ساتھ ایک فرشتہ ہے، اس نے کہا ابشر بنورین اؤتیتہما لم یؤتہ احد من قبلک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، اللہ نے آپ کو دو نور ایسے دیے ہیں جو آپ سے قبل کسی نبی کو وہ نور نہیں ملے۔ میں وہ دو نور کون سے ہیں؟ میں ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے معاملے کے اندر اس سورت کے متعدد نام بھی ہیں۔ مثال کی سورہ فاتحہ ہے، جیسا کہ یہ نام اس کا عام معروف ہے، کیونکہ اس سے قرآن جی کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، اور فاتحہ کا معنی بھی ہوتا ہے کھولنے والی، ابتدا کرنے والی۔ اس کا نام ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، جیسے نبی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس طرح آیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بام القرآن، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس سورت کا ایک نام سورہ الرقیہ بھی ہے۔ رقیہ کا معنی ہوتا ہے دم، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح اس سورت کا نام جو ہے رقیہ، وہ اس لیے بھی ہے کہ صحابہ کرام گئے نا ایک سفر کے اندر، تو وہاں پر کیا ہوا کہ انہوں نے ایک بستی والوں سے کھانا مانگا کہ مسافر ہیں، ہمیں کو کھانا کھلا دیجئے، تو انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام چل پڑے، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث۔ جب آگے چل پڑے تو ان لوگوں کے سردار کو کسی موذی چیز نے ڈس لیا، وہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا یار لوگ تو جو گزرے بڑے کو اچھے نیک لگ رہے تھے، تو کیوں نہ ہو ان سے پوچھے، ہاں شاید ان میں کوئی دم کرنے والا۔ پھر وہ دوڑے، انہوں نے پوچھا حل فیکم من راق، تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو چونکہ ان سے انہوں نے بیچارے مسافر تھے، کھانا مانگنے کا نہیں کھلانا، ان کا ٹھیک ہے پھر ایسے انہوں نے کہا ٹھیک ہے دم تو کر دیں گے، لیکن ہم جو ہے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ معاوضہ لیں گے۔ 40 بکریاں طے ہوئی۔ اب دم کیا صحابی نے کس سے؟ سورہ فاتحہ سے۔ اللہ نے شفا عطا کر دی۔ اب لیے تو لی بکریاں، اب صحابہ پریشان بھی ہوئے کچھ کہ ہم نے معاوضہ تو لے لیا ہے، پتہ نہیں ہمارے لیے حلال بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بعض ساتھی کہنے لگے یار ہمیں بھی حصہ نکالو، تقسیم کرو سب کے لیے، تو کہنے لگے بھی نہیں، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ لیں گے تب تک یہ تقسیم نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام کا زہد، تقویٰ، ورع دیکھیے، چیز ملی ہے لیکن اس کے بارے میں شک پڑ گیا تو اس کو استعمال کرنا گوارا نہیں کیا جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام سے کلیئرٹی نہ مل جائے، یا اس کے بارے میں وضاحت نہ مل جائے کہ یہ حلال ہے۔ نبی علیہ السلام تک معاملہ آیا تو نبی علیہ ان کی دل جوئی کے لیے یہ بھی کہا میرا حصہ بھی دو، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ سب سے بڑھ کر کے جس چیز پہ تم معاوضہ لینے کا، اجرت لینے کا، پیسے لینے کا حق رکھتے ہو وہ کتاب اللہ ہے۔
یہاں ایک ضمن مسئلہ اور بھی حل کرنا ضروری ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی رائج ہے کہ مسئلہ چونکہ سورہ فاتحہ کی آیت تو فضیلت کے تحت ہے لیکن اس کے اسماء کے تحت آیا، لیکن یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے ہمارے معاشرے میں اس مسئلے کی وجہ سے علماء کی، اہل علم کی تنقیص کے ساتھ ساتھ تکفیر کی جاتی ہے۔ ایک طبقہ ہے پورا، یہ کیپٹن عثمانی گروپ جو ہے، جتنا اپنے آپ کو توحیدی کہلاتے ہیں، مسلمین جماعت بھی کہلاتے ہیں، یہ ہمارے یہاں ان کا جو ہے مرکز فساد جو ہے نا ان کا، یہ گجیاں والی گھاٹی جو ہے نا، ادھر بھی ان کا ہیڈ آفس ہے اور بھی بعض جگہ پہ ہے۔ یہ بدبخت کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، سب کو کافر قرار دیتے ہیں، حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ جمعہ بھی جہاں ان کا اپنا کو خاص مرکز ہوگا وہاں جمعہ پڑھے، ورنہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ اچھا دلیل کیا؟ یہ مولوی جی دین ویچتے ہیں، یہ دین پہ پیسے لیتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اچھا بھی دلیل دیکھیں جی، یہ لوگ جو قرآن جی نے کہا ہے کہ لا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ نے کہا میری آیتوں کے بدلے میں یہ تھوڑی قیمت خریدتے لیتے ہیں۔ کبھی پڑھیں گے جی اللہ نے قرآن جی میں کہا ہے کہ انبیاء نے تو کہا لا اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ تو کہیں پر وہ حدیث پڑھیں گے کہ صحابی نے جو ہے وہ ایک آدمی کو قرآن جی پڑھاتے تھے، اس نے اس کو کمان تحفے کے اندر دے دی، تو نبی علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ تو پسند کرتا ہے کہ تو آگ کی کچھ چیز اپنے لیے دے، جہنم کی آگ اپنے لیے اکٹھی کر۔ لہذا جی یہ لوگ قرآن یا دین بیچتے ہیں کہ پمفلٹ لکھیا باقاعدہ دینداری یا دین فروشی۔ حالانکہ سب سے پہلے یہ مسئلہ توجہ سمجھ لیجیے، ایک تو ہم نے یہ حدیث پڑھی ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، امام بخاری کتاب البیوع میں بھی نقل کی ہے۔ اسی سے امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی استدلال کیا ہے کہ دینی امور پہ معاوضہ اجرت لینا جائز اور حلال ہے۔ ایک اور انداز سے اب یہ بات دلیل سمجھ لیجیے، پہلے ہم ان کے شبہات آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے شبہات سمجھ لیجئے کہ ان کے شبہات کیا دیکھو جی اللہ نے کہا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ اچھا آپ یہ جو اشترا بآیات اللہ والی جتنی آیات ہے جمع کر لیں، یاد رکھیے یہ جتنی بھی آیتیں یہودیوں کے بارے میں قرآن میں آئی ہیں، ابھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ معاملہ ایسا ہے، یہ خارجیوں کا کام ہے کہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ فٹ کرنا۔ اب دیکھو اب یہودیوں کا طرز عمل دیکھو، جس پہ شریعت نے کہا تھا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہودی کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید میں اللہ نے ان کی شرارتیں بیان کی کہ وہ یہ کام جو کرتے کیا تھے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودی جو ہے وہ دین میں گڑبڑ کرتے تھے، تحریف کرتے تھے اور کمائی کرتے تھے اپنے مفاد کے لیے۔ دوسری جگہ قرآن اللہ نے فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ آگے وہی مسئلہ کہ اس اللہ کی آیتیں بیچ کے قیمت لینا، تو میں وہ لیتے کیسے تھے؟ قرآن نے ان کا انداز بھی یہودیوں کا طریقہ بیان کیا کہ وہ اللہ کی آیات کیسے بیچتے تھے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاس سے فتوے گڑتے تھے، اپنے پاس سے باتیں بناتے تھے اور اس کو کتاب میں ایڈ کر دیتے تھے، لکھ دیتے تھے، اور کہتے کیا تھے؟ ھذا من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ مقصد کیا ہے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے عوض جو ہے وہ دنیا کا سامان پیسہ جو ہے وہ مفاد حاصل کرے۔ یہ ہے اشترا بآیات اللہ۔ یہ قرآن مجید سے یہ تو پوچھو کہ یہ جو اللہ نے کہا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ یہودیوں کے بارے میں کہا، اور یہودیوں کا اشترا بآیات اللہ تھا کیا؟ کہ وہ لوگ الفاظ میں ہیرا پھیری کرتے تھے، لفظی تحریف، مانوی تحریف، اپنے پاس سے جو ہے فتوے بنا کے دین کے نام پہ جاری کرنا، یہ حرام کام جو تھے یہ ہے اللہ جو اللہ کی آیات کے ساتھ کرتے تھے، اس کو ہم بھی حرام کہتے ہیں۔ اس کو جو قرآن میں گڑبڑ کرنا، جعلی فتوے دینا، قرآن کو مفہوم بدل کے، شریعت کا مسئلہ بدل کے حرام خوری، اس کے تحت ہم بھی قائل نہیں ہیں۔ بات سمجھے ہیں؟ یہ ہم بھی حرام کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ کدھر ہے کہ بندہ نماز پڑھاتا ہے وہ آپ کی وجہ
سے مسجد میں پابند ہے، وہ کاروبار کے جا نہیں سکتا، نماز اس نے 5 ہی پڑھنی ہے، اتنی پڑھنی ہے جتنی اسے اکیلے پڑھنی تھی، آپ کو امام بن کے اتنی پڑھنی ہے، لیکن وہ آپ کی وجہ سے پابند ہے، وہ نماز نہیں بیچ رہا، اصولی طور پر تو وہ جو بندش ہے، پابندی ہے، وہ بنیادی طور پر جو آپ کا پابند ہے، اصولی طور پر تو پیسے اس چیز کے لیتا ہے۔ اگر آپ امامت سے اس کو معزول کر دیں، کیا خیال ہے پھر وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ کیا پھر اس کے فرض کم ہو جائیں گے؟ سنتے معاف ہو جائیں گے؟ اس کو وہ کمی آئے گی اس کی نماز میں؟ تو پھر اگر وہ نماز کے پیسے لیتا ہو تو پھر جماعت کی صورت میں تو تنخواہ بنتی ہے، تو جب اسے پڑھانی نہیں پھرتے انہوں نہیں پڑھنی چاہیے تھی۔ وہ پیسے جو لیتا ہے وہ نماز پڑھانے کے نہیں لیتا، وہ پابند ہے آپ کا، آپ کی وجہ سے، وہ آپ کی ذمہ داری کی وجہ سے آنے جانے سے قاصر ہے، ورنہ اسے ویسے جانے نماز اتنی پڑھنی ہے۔ تو اسی لیے وہ اس کی محنت کے پیسے لے تو شرن حرج نہیں ہے۔ اب ایک اور مثال لے لیجیے، دلیل لے لیں، نبی کا فرمان ان حق ما اخذ الاجر کتاب اللہ۔ اب دیکھیے کہتے ہیں انبیاء نے کیا کہا تھا، لا اسالکم علیہ من اجر، بھئی میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، ایک نے تنخواہ دیو جی، پیسے موقع لیندے نے جی، او یار کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اگر نئی بات سمجھ آتی، دین سمجھ آتا، کسی اہل علم کے پاس بیٹھ کے سیکھ لو۔ انبیاء علیہ السلام نے کیا کہا، لا اسالکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ اچھا اگر نبیوں کا معاوضہ بنتا ہی نہیں تھا تو یہ بات کہنے کی کوئی بات بنتی ہے اخلاقی طور پہ؟ اگر نبیوں کا معاوضہ بنتا ہی نہیں تھا تو کیا خیال ہے یہ بات کہنی بنتی تھی کہ لا اسالکم علیہ، میں تم سے معاوضہ مانگتا نہیں؟ ایک بندے دے تاڑے وزی میں پیسے بھی نہ ہوں، وہ کہا یار میں تیرے کو کوئی پیسے نہیں مانگتا، یعنی گویا کہ اگر چاہوں تو اس کام کے اوپر میں حق رکھتا ہوں، لیکن یہ تیرا نیکی خیر خواہی کر رہا ہوں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لو، مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ ایک بچہ ہے آوارہ پھر رہا، کوئی آدمی اچھا ہنر مند ہے، وہ کہتا بیٹا تو جو وقت ضائع کرتا ہے، آوارگی کرتا ہے، بیٹا تو وقت ضائع نہ کر، تو میرے پاس آ جائے گا، میں تجھے یہ چیزیں سکھوں، ہنر فن سیکھ لے، میرے پاس بیٹھ کے بیٹا کام سیکھ لے، تیرا مستقبل سمر جائے گا۔ دیکھ میں تجھ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، فیس نہیں لیتا۔ اب وہ کہتا ہے میں تجھ سے فیس، تو کی خیال ہے پھر اکیڈمی کی فیس آرام ہو جانی چاہیے تھی پھر، کیونکہ اس نے کہا کہ میں تم سے فیس، میں تیری خیر خواہی کروں گا، میں تیرے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، تیرا مستقبل سنوار رہا ہوں، تیرے آنے والے وقت کو قیمتی بناؤں گا، لیکن تجھ سے معاوضہ نہیں لیتا۔ تو بھائی کیا خیال ہے ایسا کام کرنے سے کیا معاوضہ لینا حرام ہو جاتا ہے؟ انبیاء نے قوموں کی خیر خواہی کر کے قوموں کا مستقبل سنوارا ہے، لیکن کہا ہم تمہیں اس سے معاوضہ نہیں مانگتے، ہم بے لوث آپ کے ساتھ جب وفاداری کر کے معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا اجرت معاوضے کو حرام قرار نہیں دیتا۔ اس کی ایک مثال لے لو کہ شریعت نے لال رکھا ہے، یہ بات ہم نے سیدھ کی کہ آپ کا واسطہ پڑے گا معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر آئی تھی بات ان حق ما اخذتم من الاجر کتاب اللہ، اس لیے ہم نے اس کی وضاحت کرنا مناسب سمجھی ہے۔ اب ایک دلیل لے لیجئے، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا یہ خاصہ ہے نا، قرآن مجید میں بھی ہے سورۃ احزاب میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ کوئی عورت اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دے، آپ قبول کر لے تو وہ آپ کی بیوی بن جائے۔ انی وہبت نفسی لک، کہ اور کہتے ہیں میں اپنا آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، تو قرآن جی میں اللہ نے کہا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ ہی کے لیے خاص ہے ایمان والوں کی بجائے، یہ خاصہ ہے۔ آپ تشریف فرماتے صحیح بخاری کے اندر ہے، ایک بی بی آئی، اس نے کہا یا رسول انی وہبت نفسی لک، اس نے اپنا ہبہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے ایک نظر ڈالی، خاموش ہو گئے۔ جب تھوڑی دیر گزری ایک صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاید حاجت نہیں ہے، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو بندہ حاضر ہے، میں ضرورت مند ہوں۔ آپ نے کہا اچھا ایسا کر، مہر دینے کے لیے کوئی چیز لے کے آ۔ جب آپ نے کہا مہر دینے کے لیے کوئی چیز لے کے آ، تو اب
وہ کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو یہ کہ چادر ہی ہے جو میں نے باندھی. آپ نے کہا اللہ کے بندے چادر دے گا تو خود ننگا رہے گا. جا التمس ولو خاتما من حدید. اللہ کے بندے جا ایسا کر, جاؤ چادر جا تلاش کر, ایک جو لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہی لے آ. وہ گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی انگوٹھی بھی نہیں ملی, مجھے انگوٹھی بھی نہیں ملی. تو نبی علیہ السلام نے کہا حل ما کا شیء من القرآن, اچھا یہ بتا تجھے کچھ قرآن آتا ہے؟ کیا لگا جی قرآن جی تو آتا ہے. معی سورۃ قضا و قضا, فلاں فلاں صورت مجھے یاد ہے. آپ نے فرمایا جا زوجتک بما معک من القرآن, میں تیرے ساتھ اس عورت کی شادی کر رہا ہوں اس چیز کے عوض جو تجھے قرآن کی صورت یاد ہے. فعلمھا, جا اس کو لے جا, اس کو وہ صورت یاد کروا دینا. اب دیکھو نکاح کے 4 جو ہے وہ ارکان ہیں. نکاح میں 4 چیزیں ضروری ہیں, نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. نمبر 1, عورت کے لیے ولی ہونا, کنواری ہو یا شوہر دیدہ. نمبر 2, 2 گواہ ہونے. نمبر 3, حق مہر. نمبر 3 حق مہر. نمبر 4 ایجاب و قبول. یہ سورہ نساء کیا یہاں سے مقصود 4 چیزیں ہیں. کون کون, پھر سن لو. نمبر 1, عورت کے لیے ولی کا ہونا, ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے. نمبر 2 جو ہے وہ 2 گواہ ہونے. نمبر 3 2 گواہوں کے بعد جو ہے حق مہر. نمبر 4 جو ہے ایجاب و قبول. اب جب مسئلہ آ گیا ایجاب و قبول جو حق مہر کا, تو قرآن مجید نے سورہ النساء میں اللہ نے واضح کہا ہے کہ جو تم پیسے دیتے ہو اس چیز کے عوض جو ہے لتبتغوا, تاکہ تم تلاش کرو اس کے عوض محصنات غیر محصنات پاک دامنہ عورتیں. تو یہ حق مہر کیا ہوتا ہے؟ مال. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھانے کو مہر قرار دے دیا. کس چیز کے بدلے؟ جگہ پر, پیسوں کی جگہ پر. اور تعلیم قرآن جو ہے اس کو نبی علیہ السلام نے مہر قرار دے دیا. فعلمھا, حالانکہ مہر کیا ہوتا ہے؟ رقم, پیسے. تو اب اگر تعلیم قرآن پہ معاوضہ جائز نہیں تھا تو نبی علیہ السلام نے پیسوں کے عوض تعلیم قرآن کو مہر کیوں بنایا؟ ایک اور چیز آخری دلیل دے کے بات آگے بڑھاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابی کو واتخذ مؤذنا, تو ایسا مؤذن رکھ لا علی آذانہ اجرا, جو اپنی آذان پہ معاوضہ نہ لیتا, معاوضہ نہ لیتا. اب مؤذن کو جو جس آدمی نے اذان کے لیے مؤذن رکھنا ہے اس کو تو آپ نے پابند کیا, معاوضہ نہ لیتا. پوری شریعت پڑھ لیجئے, قرآن و سنت کے ساری چیزیں, پوری شریعت میں کہیں بھی مؤذن کے لیے اجرت کی ممانعت ہے؟ پوری شریعت میں آپ کو مؤذن کے لیے پیسے لینا, اجرت لینا, معاوضہ منع نظر نہیں آئے گا آپ کو. رکھنے والے کو تو آپ نے ترغیب دی ہے, لیکن کہیں بھی مؤذن کے لیے آپ نے معاوضہ لینے پہ پابندی نہیں لگائی ہے. اس لیے دینی امور کے اوپر پیسے لینا بلا شبہ, دیکھو اخلاص, للہیت, بے لوس, صرف اللہ کی رضا کے لیے بندہ مفت کرے, اس سے ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ اس کے بندے کے اندر اخلاص بڑھتا ہے اور معاملات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ فائد. لیکن اگر ایک آدمی ضرورت مند ہے, اس نے اپنے رب کو راضی کرنا, لیکن اپنی ضرورت کے پیش نظر اس کا مد مقابل کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے, اس کے لیے اور کام ممکن نہیں ہے, تو پھر وہ اس کے لیے یہ چیز حرام نہیں ہے. لیکن اس کو کاروبار بنا لینا یہ چیز بھی مستحسن نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں بعض یہ اچھے بھلے خطیب حضرات جو ہیں بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے جناب ان کے لچھن ہیں, اور باقاعدہ لاکھ لاکھ روپیہ طے کر کے, یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے, نہ یہ دعوت کے لیے کوئی مفید چیز ہے. ایک آخری دلیل آ گئی کہ اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کمان سے منع کیا. اصل کیا تھا؟ وہ صحابی جو تھے وہ صحابہ صفہ کو پڑھاتا تھا. صحابہ صفہ تو پہلے بیچارے محتاج کنگڑے تھے,
وہ تو بیچارے مسجد میں کوئی دے جائے تو کھا لیں، بھوک کی وجہ سے گر جاتے صفوں کے اندر. تو آپ نے اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ ناپسند کیا، یہ نہیں کہ حرام تھا. کیوں؟ وہاں وہ قیمت نہیں تھی، وہ کمان تو اس صحابی کو تحفہ طور ملی تھی. آپ نے اسے غریب محتاج کا تحفہ بھی پسند نہیں کیا کہ وہ بیچارے پہلے ضرورت مند ہے، ایسے تحفہ بھی نہ لو، بیچارے کی ضرورت ہوگی. ورنہ تحفہ تو حرام نہیں ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا تھی نبی ہونے کے لیے، ساتھ ساتھ آپ یعلم الکتاب والحکمہ، آپ استاد تھے اور قرآن و سنت سکھلاتے تھے. یعلم الکتاب والحکمہ، نبی علیہ السلام امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، استاد بھی تھے، امام بھی تھے، خطیب بھی تھے. صحابہ دودھ دے کے جاتے تھے نبی علیہ السلام کو، گوشت صحابہ کرام دے کے جاتے تھے نبی علیہ السلام کو، کوئی جبہ دے کے جاتا نبی علیہ السلام کو، کوئی نبی علیہ السلام کو چادر تحفے کے اندر دے کے جاتا. آپ استاد تھے، کیا پڑھاتے تھے؟ قرآن سنت. اگر استاد کو معلم کو تحفہ دینا ناجائز ہو تو پھر نبی علیہ السلام کے ان تحفوں کس کھاتے میں ڈالو گے؟ تو یہ تحفہ حرام نہیں ہے. اس لیے یہ لوگ جو ہیں یہ مغالطہ آرائی کرتے ہیں. تو یہ ہم نے کچھ چیزیں اس لیے عرض کی کہ یہ بھی ایک طبقہ ہے معاشرے میں. اور تیسرا پہلو اس سورہ فاتحہ کے متعلق کہ یاد رکھیے یہ قرآن مجید کی سورت ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر جو ہے امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، سب کے لیے پڑھنا جو ہے یہ ضروری ہے. چلیے جی، اس کی دلیل لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. عبادہ بن صامت انصاری اس کے راوی ہیں صحابی. امام بخاری میں باب یہی بننا ہے کہ جو ہے سورہ فاتحہ امام، مقدم، منفرد، سفر، حضر میں سب پر فاتحہ لازم ہے. اور عبادہ بن صامت جو راوی حدیث ہے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جو وہ خود امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے، وہ بھی اس حدیث کا یہی مفہوم سمجھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وَلَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. ابو رضی اللہ عنہ سے ایک بندے نے کہا، ابو نے کہا لوگوں من صلی صلاۃً لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج. جو فاتحہ نماز پڑھتا فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے. تو کہنے لگے، ایک شاگرد کہنے لگا ابو ہریرہ رضی اللہ انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے. تو سیدنا ابو نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک، اللہ کے بندے اس کو آہستہ پڑھ لو. صحابہ کرام کے فتاوے موجود، عبادہ بن صامت بھی کہہ رہے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہیں، اور مولانا حسین احمد مدنی جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے اس نے واضح لکھا ہے تقریر ترمذی کے اندر، ان کی ملائی تقریر ہے، اس میں بھی یہ بات درج ہے کہ عبادہ بن صامت اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے فتووں کی وجہ سے اکثر صحابہ و تابعین امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے. امام ابو حنیفہ کا موقف ہے نہ پڑھنے کا، لیکن دلیل نہیں ہے، ہم اپنی بات نہیں کرتے. خود مولانا عبد الحی لکھنوی حنفی نے امام الکلام میں بھی یہ بات لکھی ہے. اور اسی طرح التعلیق الممجد موطا امام محمد جو امام حنیفہ کے شاگرد کی کتاب ہے حدیث کی، موطا امام محمد، اس کے حاشیے کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ لوگوں لم یرد فی حدیث مرفوع صحیح، کسی صحیح مرفوع حدیث میں نہیں آیا، لم یرد فی حدیث مرفوع صحیح النہی عن قراءۃ الفاتحہ خلف الامام، کسی صحیح مرفوع حدیث میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے. کہتے ہیں ہمارے حنفی اس پہ زور لگاتے ہیں وَكُلُّ مَا ذَكَرُوا فِيهِ، کہتے ہیں ہمارے حنفیوں نے اس بارے میں جو بھی دلائل بیان کیے ہیں وہ دو طرح کے، اما لا یصح، یا تو وہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، وَإِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ، یا پھر وہ روایات ایسی ہیں جو من گھڑتے ہیں. مثلا جو فاتحہ جو پڑھے گا مانگے جو فاتحہ اس کے منہ میں آگ پڑتی ہے، اس کے منہ میں کوئی جو ہے وہ فلاں چیز پڑ جائے گی، آگ پڑ جائے گی. صوفیوں میں ایک مشہور صوفی ہیں نظام الدین اولیاء، مولانا صاحب پٹی صاحب نے فقہاء ہند کے اندر بھی ان کی یہ بات نقل کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو تھے نظام الدین اولیاء وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے. نظام الدین اولیاء سے کسی نے کہہ دیا حضرت آپ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں،
کیا آپ نے نہیں سنا کہ جو امام پیچھے فاتحہ پڑھتا اس کے منہ میں آگ ڈالی جائے گی؟ نظام الدین اولیاء نے بڑا شاندار ایک جواب دی. فرمانے لگے قیامت کا دن ہو اور نظام الدین کے منہ میں آگ ڈال دی جائے، نظام الدین کو گوارا ہے، لیکن نظام الدین کو یہ گوارا نہیں ہے کل کائنات کے قیامت والے دن مجھے کہہ دے جائے جا نظام الدین تیری نماز ہی قبول نہیں ہے. کہنے لگے میرے منہ میں آگ ڈال دی جائے مجھے گوارا ہے، لیکن نظام الدین کو یہ گوارا نہیں ہے کہ نظام الدین کے منہ میں آگ کہ کہہ دی جائے کہ تیری نماز ہی قبول نہیں ہے. چلیے جی سے آگے الحمدللہ رب العالمین. یہ الف لام ہے جس کے معنی ہم کریں گے تمام تعریف. حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف. اور الف لام کے سامنے معنی کیا تمام تعریف، ہر قسم کی، وہ زبان سے ہو، وہ کردار سے ہو، جس قسم کی، ہر قسم کی تعریف جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے. دیکھو نا، کیونکہ جس بھی آپ چیز پہ تعریف کریں گے وہ دینے والا کون ہے؟ مثلا آپ کسی کے حسن کی وجہ سے تعریف کرتے ہیں تو حسن پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ کسی کی عمدہ خوش کلامی پہ تعریف کریں تو وہ خوش کلامی عطا کرنے والا کون ہے؟ آپ کسی کے فن ہنر پہ کسی کی تعریف کریں تو وہ فن ہنر دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو اس لیے اصل تعریف کا حقدار کون ہے؟ اللہ رب العالمین. میں الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اسی لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی کوئی تعریف کرتا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی لما لا یعلمون واجعل لی خیرا مما یظنون. اس لیے انسان کی کسی کام پہ کوئی تعریف ہو تو اسے یہ کلمات کہنے کا الزام ہے تاکہ وہ تعریف انسان میں تکبر پیدا نہ کرے، جو سیدنا ابوبکر سے کہا کرتے تھے. کیا؟ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، یا اللہ یہ جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، اللہ اس پہ میرا مواخذہ نہ کرنا. واغفر لی لما لا یعلمون، یا اللہ جو میرے بارے میں جس چیز کا ان کو علم نہیں ہے نا کہ میرے کیا خامیاں کتنی ہوگی، اللہ وہ چیزیں میرے گناہ کمیاں معاف کر دے. واغفر لی لما لا یعلمون واجعل لی خیرا مما یظنون، یا اللہ جو ان کا میرے بارے میں گمان ہے اللہ تو مجھے اس سے بھی بہتر بنا دے. واجعل لی خیرا مما یظنون. الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کو، جمادات، نباتات، حیوانات، مختلف قسم کے عالم ہے. یہ عالم ہے، اس میں جمع ہے. جیسے قومن ہوتا ہے نا، قومن، رہتن، کہ اس کی مفرد نہیں ہوتی، یہ لفظ ہوتا مفرد ہے، معنی جمع کا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اسے جمع عالم کی جمع ہے عالمین. رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، رزق دینے والا اصل اللہ ہی ہے، پالنے والا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رب ہونا، پالنا، یہ اللہ کی صفت ہے. اور آپ نے پڑھا ہے کہ توحید جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. یہ آگے بھی ذکر ہو رہی ہے بات. الرحمن الرحیم، الرحمن بہت مہربان، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اس لیے توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. توحید الوہیت، کائنات میں مستحق عبادت صرف اور صرف ایک اللہ ہے، رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. توحید الوہیت.
اور دوسری ہوتی ہے توحید ربوبیت، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صفت ربوبیت جو ہے اس کو دلیل بنایا ہے توحید الوہیت کی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، ٹھیک ہے، تم اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں کرنی ہے بھئی؟ اس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں تمہارے باؤ اجداد کو پیدا کیا۔ تو توحید کی تین قسمیں، پہلی چیز توحید الوہیت، عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے۔ توحید ربوبیت، ہر ایک کو پالنے والا صرف اللہ ہے۔ تیسری چیز ہے توحید اسماء و صفات، یہ صفات ہے اللہ کی، الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ اس طرح ید، اسی طرح ساق اور پنڈلی اللہ کی صفات ہیں۔ یاد رکھیے یہ سب سے مارکۃ العرائق مسئلہ توحید اسماء و صفات کا۔ اللہ کی صفت معیت بھی ہے، اللہ عرش پر ہے، یہ اللہ کی ساری صفات ہیں۔ اس میں بڑے بڑے مسائل عقیدے کتاب نے پڑھی، عقیدہ واسطیہ، عقیدہ طحاویہ، بڑے بڑے قومیں گمراہ ہو گئی اس مسئلے کے اندر، اسماء و صفات کے اندر۔ لیکن ایک ضابطہ یاد رکھیے، اللہ کی صفات برحق ہیں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی بڑی عمدہ عمدہ صفات ہیں، اللہ کی صفت کو ماننا فرض ہے۔ دوسری بات، اللہ کی صفات میں جو ہے وہ تشبیہ، تمثیل، اس کی کیفیت بیان کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ کیوں حرام ہے؟ بھئی مثال اس کی ہوتی ہے جس کا مثیل ہو، مثال اس کی ہوتی ہے جس کا مثیل ہو، اور جس جیسا کوئی ہو۔ جس کا مثیل نہیں اس کی مثال بھی نہیں۔ تو اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کائنات میں کوئی نہیں۔ جب رب کا مثل کوئی نہیں تو رب کی مثال بھی نہیں۔ اس میں فلا تضربوا للہ الامثال، رب کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ صفت کو ماننا فرض، وللہ المثل الاعلی، ان پہ ایمان لانا فرض ہے۔ اس کی تشبیہ، تکییف، کیفیت، مثال، تشبیہ بیان کرنا حرام ہے۔ دلیل لیس کمثلہ شیء، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کی صفات برحق، اس کو ماننا فرض، اس کی مثال بیان کرنا حرام۔ اس لیے امام مالک سے کہا گیا نا، جب امام مالک نے سے پوچھا گیا کہ اللہ عرش پر ہے، کیسے ہے؟ تو فرمانے لگے الاستواء معلوم، بیٹا نہ کرو، اللہ کا بلند ہونا، مستوی ہونا معلوم ہے۔ والکیف مجہول، اس کی کیفیت بیان نامعلوم ہے۔ اللہ کے مستوی ہونے کی کیفیت معلوم نہیں۔ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ والسوال عنہا بدعۃ، اور اس بارے میں سوال کرنا اللہ کنج بیٹھا جی رشتے، اللہ رشتے کیویں ہے جی، پھر اسمان تے دنیا تے نزول کیویں، پھر پہلے اسمان تے نزول کیویں فرماوندا جی، اللہ دا ہاتھ کنج دا جی، اللہ کا ہاتھ کس طرح کا ہے، اللہ کی پنڈلی کس طرح کی ہے، مایا والسوال عنہا بدعۃ۔ تو امام مالک فرمان لگے اس بارے میں سوال کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو یہ توحید کی تین بنیادی صفات کے اقسام ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لینا، ہمارے ہاں یہ پچھلے دنوں میں ہمارے ملک میں بڑا خطرناک لہر رہی ہے خارجیوں کی، تکفیریوں کی، یہ خود کو حملے کرنے والے، مسلمانوں کی مساجد مدارس پہ، مسلمانوں کی ریاست کے وہ جو ہے غیر مستحکم کرنے کے لیے ریاستی اداروں پہ حملے، یہ ایک بڑی کمینی گندی فکر رہی ہے ہمارے ملک میں۔ انہوں نے ایک اور معاملہ کھڑا کیا ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ توحید جو حاکمیت، توحید کی ایک قسم ہے توحید حاکمیت۔ یاد رکھو توحید حاکمیت توحید کی الگ قسم نہیں ہے، یہ توحید الوہیت کی ایک جزئی ہے۔ توحید حاکمیت توحید کی الگ مستقل قسم نہیں ہے، بلکہ توحید الوہیت کا حصہ ہے، اس کی ایک جزئی ہے۔ ان الحکم الا للہ،
الا لہ الخلق والامر. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ خارجیوں کا طریقہ ہے کہ وہ توحید الوہیت کو جو ہے توحید حاکمیت کو اصل قرار دے کر کے حکمرانوں کی تکفیر، ان کو کافر قرار دینا، پھر ان کے خلاف مسلح تحریکیں کھڑی کرنا اور ان کے خلاف جو ہے وہ خروج کرنا، اور پھر ان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے جو ہے پھر ملک کے اندر جو ہے وہ انارکی پیدا کرنا. یہ خارجی لوگوں کا شیوا ہے. جیسے یہ علی کے خلاف سے یہ کھڑے ہوئے تھے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ. تو یہ توحید حاکمیت، یہ توحید الوہیت کا ایک جز حصہ ہے، یہ الگ توحید کی قسم نہیں ہے. مالکی یوم الدین، یہ دو طرح پڑھا گیا، مالکی یوم الدین بھی ہے اور مالکی یوم الدین بھی ہے، دونوں کہلاتے ہیں. اس لیے بعد میں یہ اعراب دو طرح ڈالا گیا ہوتا ہے، اور رسم بھی اس کا خط بھی اسی انداز سے ہے کہ یہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. مالک ہے بدلے کے دن کا، دین کا معنی بدلہ جزا بھی ہوتا ہے، دین کا معنی قانون بھی ہوتا ہے، اور دین کا معنی جو ہے وہ شریعت بھی ہوتا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، انہیں حکم یہ خالص اللہ کے لیے جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرے، اسی کے لیے عبادت کو خاص کرتے، اس کی بات میں اس کو شریک نہیں بنانا. اسی طرح یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف کے اندر ہے دین بمانا قانون. ما کان لیا، یوسف علیہ السلام کے بارے کہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین المالک، یہ اس کے یوسف علیہ السلام کے لیے بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا ممکن ہے. وہاں لفظ دین المالک، وہاں دین بمانا کیا ہے؟ قانون. تو یہ دین قانون کے معنی میں بھی آتا ہے، عبادت کے معنی میں بھی آتا ہے، شریعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں بھی جزا، بدلہ، صلہ اس معنی میں، چونکہ قیامت والا دن یوم الدین اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت والے دن برے کو اس کی برائی کا اور اچھے کو اس کی اچھائی کا بدلہ اور صلہ ملے گا، اس لیے قیامت کے دن کو یوم الدین کہا جاتا ہے. اور یہ واضح میں رہے، یہ قیامت کا وجود اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اللہ کے عدل اور انصاف کا تقاضا ہے. قیامت کا قیام، جو قیامت کے منکر ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے عدل و انصاف کے منکر ہیں. کیوں کہ ایک مومن بندہ ساری زندگی اپنی مرضی کا کھاتا نہیں، پیتا نہیں، پہنتا نہیں، اپنی زندگی کا جیتا نہیں ہے. اس نے تو کلمہ پڑھ کے اعتراف یہ کیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا منع سب کس کے لیے؟ اس کا تو اپنی مرضی ہے ہی نہیں. اور ایک کافر جنرلوں کی طرف جو مرضی کھائے، جو مرضی پیے، جیسے مرضی زندگی بسے گا، جو مرضی عیاشی کرے. اب اگر اس کے مطابق ان کا محاسبہ ہی نہیں ہونا، کافر تو جو ہے وہ موج میں رہ گیا، مومن تو بیچارہ پھر اپنی تنگی دنیا میں جو ہے پابندیوں ویسے وہ تو گھاٹے میں رہ گیا، انصاف تو نہ ہوا. اللہ کے انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ قیامت کا قائم ہونا چاہیے تاکہ برے کو اس کی برائی کی اور اچھے نیک کو اس کی نیکی کی جزا اور صلہ جو ہے وہ مل سکے. سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ٹائم ہمارا ہو چکا، کوشش کریں گے انشاءاللہ آئندہ سے 10:30 ہماری کلاس پوری شروع ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ جو ہے ہم یہ ابتدائی چونکہ باتیں اہم ہیں تو یہ مسائل جو ایک دفعہ ہو جائیں گے